بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل، میں ہوں سمیرہ خان۔ آج بات کرتے ہیں ایک اہم خبر کی۔ اسرائیل کے وسطی اسرائیل میں رام اللہ شہر میں ایک بہت سینسٹیو ڈیفنس فیکٹری میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کئی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں۔ ویسٹرن میڈیا اس کو کور کر رہے ہیں، مگر جو اسرائیلی ایک انڈیپینڈنٹ اخبار ہے ہریٹز، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کافی اس کے اوپر کافی تفصیلات اب تک جنہوں نے دی ہیں وہ ہریٹز ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ باقی جو اسرائیلی میڈیا ہے اور اس کے ساتھ باقی جو مغربی میڈیا ہے وہ اس ایکسپلوژن کو رپورٹ تو کر رہے ہیں مگر وہ تفصیلات دینے سے قاصر ہیں۔ تو اگر ہم انادولو ایجنسی جو ترکی کی ہے اور ہریٹز جو کہ اسرائیل کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اخبار ہے، ایک لبرل آؤٹ لک کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی بات کی طرف چلیں تو کہتے ہیں کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا آج سینسٹیو میزل فیکٹری ہے، اور ایک ٹیسٹ کے دوران ہوا۔ کس چیز کا ٹیسٹ تھا اس کے حوالے سے بھی جو قیاس آرائی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رام اللہ سٹی میں سینٹرل اسرائیل کا جو شہر ہے اس کے اندر یہ ایک روٹین ٹیسٹنگ جاری تھی، جس کے دوران یہ ایک دھماکہ ہوا، اور تومار فیکٹری ہے۔ تومار فیکٹری ایک بہت ڈیفنس کے حوالے سے سینسٹیو جو ڈیفنس پروڈکشن ہے، خاص طور پہ اگر ان کے میزل رینج کی بات کی جائے، جو ان کا ڈیفنس شیلڈ ہے میزلز کے حوالے سے، اینٹی میزل، تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو نہ صرف یہاں پر میزلز کی پوری رینج تیار کی جاتی ہے، پچھلے دنوں امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے وہ جدید ترین ایرو میزلز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایرو میزل رینج کی تیاری کی جا رہی تھی۔ اور یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی قیاس آرائی یہ کی جا رہی ہے کہ اتنا طاقتور دھماکہ اگر ایک اتنی سینسٹیو ڈیفنس کی انسٹالیشن پر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی روٹین ٹیسٹ نہیں تھا۔ ہاں، اس کو مس کیلکولیٹ ضرور کیا گیا اسرائیلی دفاعی ماہرین کی جانب سے، جو کہ اس وقت وہاں پہ سائنٹسٹ اور انجینئرز موجود تھے۔ ابھی تک کسی کیجولٹی کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلی ٹائم کے مطابق شام کے تقریباً 3:30 بجے کے قریب ہی دھماکہ ہوا ہے۔ اور اس کے حوالے سے مزید تفصیلات کیا کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روٹین ٹیسٹ، جیسے میں نے بتایا آپ کو، پہلا سٹیٹمنٹ تومار کا یہی آیا ہے کہ یہ روٹین ٹیسٹ ہے، یعنی انہوں نے ایک کور سٹوری دی۔ اس کے علاوہ جو شہری ہیں وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ بہت طاقتور تھا، یہاں تک کہ بہت دور دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کچھ ویڈیو کلپس جو ہیں اس کے وہ بھی سرکولیشن میں ہیں، جہاں سے وہ ایک شدید ہیوی کلاؤڈ جو ہے دھماکے کے بعد، ایکسپلوژن کے بعد، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کیجولٹیز کی رپورٹ نہیں ہے۔ تومار فیکٹری جہاں ایڈوانس ویپن اور جس میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں راکٹ انجن بھی، افق سیٹلائٹ لانچرز اینڈ دس ہاؤس ویریز، جو تومار فیکٹری ہے اس کو جانا جاتا ہے مختلف قسم کے میزلز کے لیے، اور اس میں سب سے بڑی رینج جو تیار کی جاتی ہے وہ ایرو رینج ہے۔ لوکلز کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایکسپلوژن سنا بھی ہے، اور اس کے بعد کافی دیر تک آگ کے بگولے جو ہیں وہ سائٹ سے اٹھتے دیکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی ایجنسیز فوراً اس کے بعد ریڈ الرٹ پر آئی ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کے شہر میں، اس تنصیب کے آس پاس، کیونکہ یہ شہری آبادی کے ان پروکسیمٹی ہے، کافی قریب ہے، تو وہاں سے کافی بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی گئی ہیں اسرائیلی پولیس اور فوج کی جانب سے، اور حساس ادارے جو ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب تک درجنوں کے قریب انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، مگر اس کا نام و نشان نہیں ہے کسی بھی ویسٹرن میڈیا پہ۔ ہاں، جو تومار کے اپنے آفیشلز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہم نے اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے ٹیسٹ کا، اس کو شاید ٹھیک سے ہم نے ایسٹیمیٹ نہیں کیا، وی انڈر ایسٹیمیٹڈ اٹ، اور وہ ایکسپلوژن جو ہے اس کی صورت میں سامنے آیا۔ مگر دوسری بات یہاں پہ ماہرین کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ پچھلے دنوں نیتنز کے اوپر جو ایرانی جوہری تنصیب ہے اس کے اوپر جب اٹیک ہوا، اللیجڈ اٹیک ایرانینز کے مطابق، مگر اسرائیلی میڈیا کا تب بھی ماننا تھا کہ یہ سائبر میلویئر اٹیک جو ہے اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایران کا ایز یوزول ایک احتجاج سامنے آیا اور انہوں نے بیان بھی داغے، مگر یہ کافی اس کو میں کہوں گی بڑی ان یوزول سی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے پچھلے دنوں جتنے بھی معاملات ہوئے، قاسم سلیمانی کی ڈیتھ سے لے کے محسن فخری زادے، اور ان کے پچھلے 10 سال میں قریباً کچھ 6 بہت مایہ ناز سائنٹسٹ جو ہیں وہ اسی طریقے سے پراسرار ہلاکتوں کا شکار ہوئے۔ لیکن اسرائیل کی اس تنصیب پر اس طرح کا واقعہ ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اپنے اندر، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملٹائی لیئرڈ سیکیورٹی ہے ان کی، ہر قسم کی تنصیب کی، ہر قسم کی انسٹالیشن کی، واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ نیوکلیئر پروگرام یا نیوکلیئر ایکٹیویٹیز۔ لیکن
جو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ کمپنی مینوفیکچر کرتی ہے میزلس فار یوز بائی دی IDF یعنی اسرائیلی ڈیفینس فورسز اینڈ ادر اسرائیلی ڈیفینس سسٹمز. دے آر دی مینوفیکچررز بیہائنڈ اسرائیلز ایرو 4 میزل انٹرسیپشن سسٹم جس کی ہم نے ابھی بات کی. وہ انٹرسیپشن سسٹم کیا ہے اس کے حوالے سے ہم الگ بات کرتے ہیں. سینئر ڈیفینس آفیشل اسرائیل کے کہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. بہرحال وہ ایک حملے کے سیناریو کو جان بوجھ کر، جو کہ ان کے سٹیٹمنٹ سے بھی لگ رہا ہے کہ بڑا ایک بے ربط سا سٹیٹمنٹ ہے، وہ ایک جان بوجھ کر اس وقت میڈیا کو کسی قسم کی کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہتے، کوئی ٹپ نہیں کرنا چاہتے ان کو کہ اس قسم کی کوئی بات ہے، کیونکہ کل کلا کو وہ اسرائیل جو دنیا کے تمام ممالک کے اوپر جوہری ہتھیاروں کی بہترین حفاظت نہ کرنے پر سوالات اٹھاتا ہے، اب اس کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایک انتہائی سینسٹیو ڈیفنس فیکٹری کی حفاظت نہیں کر سکے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر روٹین ٹیسٹنگ میں ایسے ایکسپلوژنز ہوں، کیونکہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی میزل ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کبھی بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں آیا کہ وہ دیٹ ہیز گون انکنٹرولڈ یا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہ رہا ہو. تو اسرائیل جو کہ دفاعی ہتھیاروں میں دنیا کے بہترین ممالک میں جانا جاتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی پہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، جب وہ اتنے تیز ہیں تو یہ کیسے ہوا؟ اور وہ بھی تمار میں. تمار اپنے اندر ایک پورا ادارہ ہے ان کا ڈیفنس کا، اور اس میں اتنا بڑا بلاسٹ ہونا کہ جو مختلف جگہوں سے دیکھا جا سکتا ہے، کئی کلومیٹر دور سے لوگوں نے اس کا دھماکے کے اثرات دیکھے. تو یہ بہت سوالات اٹھا رہے ہیں. اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے انویل کیا تھا اپنے یہ نئے بیلسٹک میزل شیلڈ دی ایرو 4، اور اس میں US اور جو اسرائیلی ماہرین ہیں وہ مل کر کام کرے تھے تومار میں، اور یہی مینوفیکچر کرے تھے. اسرائیل کا ایرو 2 اور ایرو 3 انٹرسیپٹرز جو ان کی ڈیفنس شیلڈ ہے وہ آلریڈی آپریشنل ہے بہت سارے ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی سسٹمز کے اندر، اور یہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، یہ تباہ کرتے ہیں آنے والے میزل رینج کو. اور جب یہ ایرو 4 بنایا جا رہا تھا تو اس کے لیے بھی توجیہ جو تھی، وضاحت جو تھی وہ یہ پیش کی گئی تھی کہ ایران کا جو بیلسٹک میزل سسٹم ہے وہ نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ علاقے کے لیے خطرہ ہے. تو اس کے جواب میں ایرو رینج جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دی ڈیولپمنٹ آف ایرو 4 ٹوگیدر ود آر امریکن پارٹنرز ول ریزلٹ ان اے ٹیکنالوجیکل اینڈ آپریشنل لیپ فارورڈ preparing us for the future battlefield and evolving threats in the Middle East and beyond. یہ ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس کا ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا. اور اس کے بعد اب تمار کے اوپر بہت سارے سوالات یقیناً اٹھ رہے ہیں. ابھی جتنے بھی میڈیا کی خبریں میری نظر کے سامنے سے گزری ہیں اس میں یہی سوال سب سے زیادہ آ رہا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیز گون رانگ، کیا چیز ایسی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی سینسٹیو تنصیب میں اس طرح کی گڑبڑ کا جو اشارہ ہے وہ کیوں مل رہا ہے. اب انکوائری رپورٹ جب تک آتی ہے ظاہر ہے بہت سارے سوالات، مگر اسرائیلی فورسز کا فلسطینیوں کو گرفتار کرنا اور تنصیب کے بعد پورے علاقے کو کارڈن آف کر کے گرفتاریاں کرنا، یہ اٹ سیلف ایک بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتی ہے یہ چیز کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے. کیونکہ اگر اندرونی طور پہ کوئی خرابی ہوتی یا ٹیسٹ کی پیراڈائمز کو انہوں نے ایک کنٹرول طریقے سے ایسٹیمیٹ نہ کیا ہوتا، ایڈمن غلطی ہوتی ہے، سسٹمیٹک غلطی ہوتی ہے، تکنیکی غلطی ہوتی، تو شاید مان بھی لیا جاتا، مگر گرفتاریاں کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز جو ہے وہ سرو کرے گی ایز دی پرائم کانٹریکٹر فار دی ایرو 4. بوئنگ اینڈ اسرائیلز ایلبٹ سسٹمز آر آلسو پارٹ آف دی ایرو ڈیفنس پروجیکٹ. یعنی اس میں 5-6 پروجیکٹس جو تھے وہ ان کے انٹیلڈ تھے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر وہ ایک یوں کہا جائے کہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کے اوپر وہ اپنے امریکن کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے. اینادولو ایجنسی کہتی ہے کہ انجریز کی کوئی رپورٹس نہیں آئیں، لیکن رام اللہ کے لوکلز کا کہنا ہے کہ دھماکہ بہت بڑا تھا. اور اس کے علاوہ ابھی تک مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ یقیناً آتی ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ٹیلی ویژنس پر بھی دیکھیں گے، اور اس میں مزید کوئی نئی خبر آئی تو میں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور بات کروں گی. اور آگے اگر اب ہم اس کے اوپر چلیں، وہ کہتے ہیں جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے سب سے بڑے پینک کی وجہ وہ ویڈیو ہے اس وقت جس میں ایک مشروم کلاؤڈ دکھایا جا رہا ہے سیاہ رنگ کا. ٹویٹر کے اوپر بہت گردش کری ہے، میں آپ کو ضرور دکھاتی ہوں. اور ناظرین، اسرائیل کا اب شاید لگتا ہے کہ اسرائیل اور ایران اس واقعے کے بعد شاید بہت کھل کر سامنے آ جائیں، کیونکہ اگر اس حملے کی
الجڈ جس کو ایکسپلوژن کہا جا رہا ہے اندرونی طور پہ، کیونکہ وہاں بھی اسرائیل پھنستا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں یہ اٹیک تھا تو بھی اس کی سکی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو اسی طرح جانے دیتا ہے جو کہ وہ نہیں جانے دے گا، وہ انٹرنل انویسٹیگیشنز میں یقیناً بات نکالے گا، تو بھی ایران اور اسرائیل آپس میں اب آمنے سامنے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ نیتنز اٹیک کے بعد، اور اب رام اللہ میں تمار فیکٹری کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔